دوستو بیان کیا جاتا ہے کہ کوفہ کی جامع مسجد تھی اور 40 ہجری 17 رمضان کی تاریخ تھی اور جمعہ مبارک کا دن تھا۔ اس وقت حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی بیٹی کے گھر مہمان تھے اور وہیں سے ہی سحری کے وقت فجر کی نماز کی ادائیگی کے لیے کوفہ کی مسجد چلے گئے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دشمن ابن ملجم کچھ لوگوں کے ساتھ مسجد کوفہ میں آ کر بیٹھ گیا۔ ابن ملجم کے ساتھ 2 خارجی لوگ برق بن عبداللہ اور عمر بن بکر تامیلی اکٹھے ہوئے تھے اور انہوں نے منصوبہ بنایا تھا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت معاویہ اور حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک ہی رات میں قتل کر دیا جائے۔ انہوں نے اپنی طرف سے اپنی جانوں کو اللہ تعالیٰ کے ہاتھ فروخت کیا، خودکش حملے کا ارادہ کیا اور تلواریں ذہن میں بھجا لی۔ ابن ملجم کوفہ آ کر دیگر خوارج سے ملا جو خاموشی سے مسلمانوں کے اندر رہ رہے تھے۔ ان کی ملاقات ایک حسین عورت قطامہ سے ہوئی جس کے باپ اور بھائی جنگ نہروان میں مارے گئے تھے۔ ابن ملجم اس کے حسن پر فریختہ ہو گیا اور اسے نکاح کا پیغام بھیجا۔ قطامہ نے نکاح کی شرط یہ رکھی کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قتل کر دیا جائے۔ ایک خارجی نے ابن ملجم کو روکا بھی اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اسلام کے لیے خدمات کا حوالہ بھی دیا، لیکن ابن ملجم نے اسے قائل کر لیا اور اس نے نہایت ہی سادہ سا منصوبہ بنایا اور صبح تاریخی میں مسجد میں چھپ کر بیٹھ گیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب فجر کی نماز کے لیے مسجد کی طرف آ رہے تھے اور جب نماز کے دوران حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سجدے میں گئے تو نماز فجر کے وقت عبد الرحمن بن ملجم نے قاتلانہ حملہ کیا اور ابن ملجم نے آپ کے سر مبارک پر زہر آلودہ تلوار کا وار کیا۔ آپ کے سر سے خون جاری ہوا، آپ کی داڑھی مبارک خون سے رنگین ہو گئی۔ اس حالت میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ کعبہ کے رب کی قسم میں کامیاب ہو گیا۔ پھر سورہ طٰہٰ کی آیت کی تلاوت کی، ہم نے تم کو خاک سے پیدا کیا اور اسی خاک میں واپس پلٹا دیں گے اور پھر اسی خاک میں تمہیں دوبارہ اٹھائیں گے۔ دوستو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ 2 روز تک بستر پر بیماری کی حالت میں بے چینی کے ساتھ کروٹیں بدلتے رہے اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وفات سے پہلے ہی کچھ وقت ملا جسے آپ نے اپنے بیٹوں کو وصیت کرنے میں صرف کیا۔ اس عالم میں بھی آپ نے جو باتیں ارشاد فرمائی وہ آب زر سے لکھنے کے لائق ہیں۔ آپ نے حضرت حسن اور حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلوایا اور ان سے فرمایا، میں تم دونوں کو اللہ سے ڈرانے کی وصیت کرتا ہوں، دنیا کے پیچھے ہرگز نہ لگنا۔ کہا دنیا تم سے بغاوت ہی کیوں نہ کر دے، جو چیز تمہیں نہ ملے اس پر رونا نہیں، ہمیشہ حق بات کہنا، یتیموں پر شفقت کرنا، پریشانوں کی مدد کرنا، آخرت کی تیاری میں مصروف رہنا، ہمیشہ ظالم کے دشمن اور مظلوم کی حامی رہنا اور کتاب اللہ کے احکامات پر عمل کرتے رہنا۔ اللہ کے دین کے معاملے میں کسی ملامت کرنے والے کی ملامت سے مت گھبرانا۔ تیسرے بیٹے محمد بن حنیفہ سے فرمایا، میں نے تمہارے بھائیوں کو جو نصیحت کی کیا تم نے بھی سن کر محفوظ کر لی؟ میں تمہیں بھی وہی نصیحت کرتا ہوں جو تمہارے بھائیوں کی ہے۔ دوستو اپنے قاتل کے بارے میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا وصیت فرمائی اسے بھی سنیے۔ اے بنو عبد المطلب، کہیں تم میری وجہ سے مسلمانوں کے خون نہ بہا دینا اور یہ کہتے نہ پھرنا کہ امیر المومنین قتل کیے گئے ہیں تو ہم ان کا انتقام لے رہے ہیں، سوائے میرے قتل کے کسی کو قتل نہ کرنا۔ حسن میں اگر اس کے وار سے مر جاؤں تو قاتل کو بھی ایک ہی وار میں ختم کرنا، کیونکہ ایک بار کے بدلے میں ایک ہی بار ہونا چاہیے، اس کی لاش کو بگاڑنا نہیں، کیونکہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے فرماتے سنا ہے کہ تم لوگ مسئلے سے بچو، باولے کتے کا ہی کیوں نہ ہو۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بعد حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ابن مریم کو طلب کیا تو اس نے آپ کو ایک آفر کی کہ کیا آپ مجھے ایک اچھا کام کرنے دیں گے؟ وہ یہ کہ میں نے اللہ سے وعدہ کیا تھا اور میں اسے ضرور پورا کرنا چاہتا ہوں۔ وہ عہد میں نے عتیم خانہ کعبہ کے قریب کیا تھا کہ میں علی اور معاویہ دونوں کو ہی ضرور قتل کروں گا یا خود اس کوشش میں مارا جاؤں گا۔ اگر آپ چاہتے ہیں تو مجھے چھوڑ دیں تاکہ میں معاویہ کو قتل کر دوں۔ میں آپ سے اللہ کے نام پر وعدہ کرتا ہوں کہ اگر میں انہیں قتل نہ کر سکا یا قتل کر کے زندہ بچ گیا تو آپ کے پاس آ کر آپ کے ہاتھ میں اپنا ہاتھ دے دوں گا۔ حضرت حسن نے فرمایا کہ میں اس کام کے لیے تمہیں ہرگز نہیں چھوڑوں گا کہ تم آگ کو اور بھڑکاؤ، جس کے بعد آپ نے اسے قتل کر دیا۔ ابن ملجم کے 2 بقیہ ساتھی جو حضرت معاویہ اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کرنے کے لیے روانہ ہوئے تھے وہ ناکام رہے۔ عبداللہ جو حضرت معاویہ کو شہید کرنے کے لیے گیا تھا انہیں زخمی کرنے میں کامیاب ہو گیا، لیکن انہوں نے اسے پکڑ لیا تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس دن بیمار تھے، اسی وجہ سے انہوں نے فجر کی نماز پڑھانے کے لیے خارجہ بن خزیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مقرر کیا تھا۔ خارجی عمر بن بکر نے عمر بن عاص کے دھوکے میں خارجہ کو شہید کر دیا، اس کے بعد وہ گرفتار ہو گیا اور مارا گیا۔ بہرحال دوستو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جسم میں زہر کا اثر پھیل جانے کے سبب 21 رمضان کو صبح کے وقت آپ کی روح جسم سے پرواز کر گئی۔ حضرت حسن اور حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تجہیز و تفکین کے بعد آپ کے جسم عطر کو وصیت کے مطابق مخفی طور پر نجف میں دفن کر دیا اور خاص افراد کے علاوہ کسی کو بھی قبر کی جگہ کے بارے میں خبر نہیں ہونے دی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مخفی دفن کرنے کے اثرات کی بات کی جائے تو اسلام کے دفاع اور اسلام کے ارکان مضبوط کرنے کے لیے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کفر کے خلاف لڑی جانے والی جنگوں میں قریش اور کافر قبائل کے بے شمار سرداروں اور شراء آفاق بہادروں کو واصل جہنم کیا تھا۔
اور کفر و اسلام کے درمیان ہونے والی جنگوں میں سے ہر ایک جنگ میں شجاعت و بہادری کے وہ جوہر دکھائے جو رہتی دنیا تک شجاعت کا اعلیٰ نمونہ بن گئے۔ لیکن جہاں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شجاعت نے اسلام کو کافروں اور مشرکوں کی سازشوں سے محفوظ کیا، وہیں دوسری طرف کافروں اور منافقوں کے دلوں کو بغض اور حسد سے بھی بھر دیا، اور اسی بغض و عناد کی وجہ سے مقتولین کے ورثاء ہمیشہ ہمیشہ کے لیے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دشمن بن گئے اور دل میں بھڑکنے والے انتقام کی آگ کو بجھانے کے لیے موقع کی تلاش میں رہنے لگے۔ بنو امیہ اور بنو عباس کی جانب سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بغض رکھنے اور اسی وجہ سے اہل بیت رسول اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر ڈھائے جانے والے ظلم و ستم کے واقعات کسی سے بھی پوشیدہ نہیں ہیں، اور اس سبق سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی قبر کو لوگوں کی نظروں سے پوشیدہ رکھنے کا حکم دیا تھا، کیونکہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جانتے تھے کہ ان کی زندگی کے بعد حکومت بنی امیہ کے ہاتھوں میں چلی جائے گی، اور بنو امیہ کے لوگ اپنے دلوں میں انتقام کی آگ کو ٹھنڈا کرنے کے لیے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی میت کو قبر سے نکال کر لاش کی بحرمتی کریں گے۔ لہذا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بنی امیہ اور ان کے ہم نشین لوگوں کے شر سے بچنے کے لیے اپنی قبر کو پوشیدہ رکھنے کا حکم دیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بعد انہیں کوفہ کے ایک قبرستان میں دفن کر دیا گیا اور آپ کی قبر کو مخفی رکھا گیا تاکہ کافر اس کی بحرمتی نہ کریں۔ ناظرین گرامی، کوفہ میں بعض مورخین کی بقول دارالامارہ میں اور بعض کے نزدیک کوفہ کی جامع مسجد کے پاس اور بعض کے نزدیک عام قبرستان میں آپ مدفون ہیں۔ اس کے علاوہ بھی اقوال ہیں، البتہ کسی خاص جگہ کی تعین نہیں ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کفن دفن حضرت حسن، حضرت حسین، حنیفہ اور عبداللہ بن جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا، اور باقی لوگ بھی آپ کے ساتھ تھے۔ جنازہ حضرت حسن بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پڑھایا اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گورنر ہاؤس کے پاس کوفہ میں ہی دفن کیا گیا، لیکن آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر مبارک کو خفیہ رکھا گیا کیونکہ خارجیوں کی بحرمتی کرنے کا ڈر تھا۔ ابن عباس سے مروی ہے کہ ایک دفعہ رسول خدا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا، اے علی، کوفہ کا شرف صرف تیسری قبر کی بدولت ہے۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اے اللہ کے رسول، کیا میں عراق کے شہر کوفہ میں دفن ہوں گا؟ تو رسول خدا نے فرمایا، تم اس کی پوش میں دفن ہوگے۔ حجاج بن یوسف جن بنی امیہ کی طرف سے گورنر بنا تو اس نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی لاش کی بحرمتی کے لیے کوفہ نجف اور اس کے گرد نواح میں موجود 3000 قبروں کو کھدوایا، لیکن اسے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی میت نہیں ملی۔ انہی حالات کے پیش نظر حضرت امیر المومنین حضرت علی بن ابی طالب کی قبر اقدس کے بارے میں کوئی بھی درست نہیں جانتا۔ اگر بات کی جائے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت کے بارے میں تو آپ حکمت کو اور علم کا گھر ہیں، بلکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا کہ علی مجھ سے ہے اور میں علی سے ہوں، اور فرمایا کہ تم میں سب سے بہترین فیصلہ کرنے والا علی ہے، اور علی کو مجھ سے وہ نسبت ہے جو ہارون کو موسیٰ علیہ السلام سے تھی، اور علی کو مجھ سے وہ نسبت ہے جو ہارون کو موسیٰ علیہ السلام سے تھی۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یہ علی مجھ سے وہ تعلق رکھتے ہیں جو روح کا جسم سے یا سر کا بدن سے ہوتا ہے۔ دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں صحابہ سے محبت کرنے اور ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ اور اس محرم الحرام کے صدقے اللہ تعالی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، امام حسن، امام حسین اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اسلام اور ان کی محنت اور تبلیغ اس دنیا پر قائم و دائم رکھے اور ہمیں ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ جی تو دوستو، آج کا واقعہ آپ کو کیسا لگا؟ پسند آئے تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت امام حسین، حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم